اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له نصيرا فلن تجد له سبيلا. اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ مکہ مکرمہ سے مدینہ آ گئے تھے ہجرت کے بعد، ہجرت کر کے وہ بھی مکہ سے مدینہ آ گئے، یہاں آ کر کچھ دن رہے پھر یہاں سے واپس چلے گئے. تو اہل ایمان میں دو گروہ ہو گئے. ایک گروہ وہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ وہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے یہاں سے چلے گئے ہیں، واپس آ جائیں گے. اور ایک گروہ وہ تھا وہ کہتے تھے کہ نہیں، وہ وہاں سے یہاں آئے تھے اور یہاں سے چھوڑ کر وہاں چلے گئے. جب آقا علیہ السلام وہاں نہیں گئے تو یہ وہاں کیوں چلے گئے؟ ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا نہیں، ہمارے یہ تھے ہی نہیں، یہ انہی کے تھے، مشرکین کے تھے، یہ ویسے آئے تھے یہاں 4 دن رہے اور یہاں سے نکل گئے. یہ ذہن میں رہے. اس وقت جو ہے وہاں سے ہجرت کر کے آنا، مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آنا، یہ اقرار باللسان کے قائم مقام تھا. جیسے ہم زبان سے کہتے ہیں نا، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ایک ہے، رسول اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور آخری نبی ہیں، یہ زبان سے کہتے ہیں. تصدیق بالقلب بھی ضروری ہے اور اقرار باللسان بھی ضروری ہے. لیکن اس وقت جو ہے نا، یہ صرف ہجرت جو ہے یہ اقرار باللسان کے قائم مقام تھی. وہاں سے مکہ کو چھوڑ کر بندہ مدینہ آ جاتا تو یہی اقرار تھا اس کا. یہ کیا تھا اس کا؟ یہ اقرار تھا. جیسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم زبان سے کبھی ہم نے نہیں دیکھا وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن نماز پڑھتے ہیں، ہم ان کے اس نماز کو اقرار باللسان سمجھتے ہیں، ہے یا نہیں؟ کیونکہ دل پہ تو ہم مطلع نہیں ہیں، لیکن ان کی نماز کو دیکھ کر کے، جیسے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم کسی بندے کو دیکھو وہ مسجد میں آ جا رہا ہے، اس کا آنا جانا مسجد میں ہے، تو میں اس کے مومن ہونے کی گواہی دو. یعنی تمہارے نزدیک اس کا یہ نماز پڑھنا جو ہے یہ اقرار باللسان ہے. اسی طرح کر کے بہت سارے اعمال جو ہیں، ہم کتنے سارے لوگ ہیں باہر پھرتے ہیں، ہم داڑھی رکھی ہوئی ہے، امامہ رکھا ہوا ہے، ہم اس کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ ہم انہیں مسلمان سمجھ رہے ہیں، مسلمانوں والا معاملہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ. تو اس لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اقرار باللسان کے قائم مقام ہوتی ہیں. اسی طرح اس وقت مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنا یہ اقرار باللسان کے قائم مقام تھا. اب جیسے وہ ہجرت کر کے مکہ آئے تھے وہ اقرار باللسان تھا، جیسے ہجرت چھوڑ کر مدینہ چھوڑ کر بھاگے وہ اقرار باللسان ان کا ٹوٹ گیا. اقرار باللسان جو تھا ان کا وہ ختم ہو گیا مدینے کو چھوڑنے کی وجہ سے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کو چھوڑنے کی وجہ سے خاموشی کے ساتھ وہ بھاگے. ٹھیک ہے جی. تو ان کے اس وہاں سے جانے کو ہی کفر قرار دیا گیا. جی دیکھیں آیت مبارکہ کیسے، آیت مبارکہ کا رخ دیکھیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اب مومنوں کو جو دو گروہ ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ارشاد فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین، میں تمہیں کیا ہو گیا ہے مومنوں، منافقوں کے بارے میں تمہارے دو گروہ کیوں ہو گئے؟ تمہاری تو رائے ایک ہونی چاہیے تھی منافقوں کے بارے میں. جی منافقوں کے بارے میں تمہاری تو رائے ایک ہونی چاہیے تھی، تمہاری رائے دو کیوں ہو گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ. واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں لٹا دیا جی اسی میں جو انہوں نے کمایا تھا. جی جو انہوں نے کمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی وجہ سے لٹا دیا یا اس میں لٹا دیا جو انہوں نے کمایا تھا. یعنی کہ وہ مومن تھے ہی نہیں، وہ آئے ہی اس لیے تھے. چلو کلمہ بظاہر انہیں پڑھا بھی، یعنی کہ انہوں نے ان کا ہجرت کر کے آنا بھی اقرار کے قائم مقام ہو گیا، جیسے وہ بھاگے ان کا اقرار ختم ہو گیا. تو میں وہ تو مومن تھے ہی نہیں. فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم، منافقوں کے بارے میں تمہاری دو رائے کیوں ہو گئی؟ تم آپس میں کیوں مختلف رائے ہو گئے؟ تمہاری رائے میں اختلاف کیوں ہو گیا؟ تمہارا تو نظریہ ایک ہونا چاہیے تھا منافقوں کے بارے میں. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو تنبیہ فرمائی کہ منافقوں کے بارے میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے، رائے ایک ہونی چاہیے، منافق پلید ہے تو پلید ہے بس. وہیں پہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا، فرمایا کہ وہ منافق ہیں. وہ کون ہیں؟ منافق ہیں. اور ساتھ جو ہے نا پہلی رائے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تائید فرما دی انہیں منافق کہہ کر، کہ فرمایا کہ تم جو کہہ رہے تھے وہ صحیح کہہ رہے تھے.
وہ جو کہہ رہے تھے نا کسی مجبوری کی وجہ سے گئے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں تمہاری رائے ٹھیک نہیں، رائے انہیں کی ٹھیک ہے جنہوں نے یہ کہا کہ وہ تو چھپے چھپے یعنی کہ اندر سے کافری تھے، اوپر سے اسلام کو انہوں نے اظہار کر لیا تھا، ہاں جی ہجرت کر کے آ گئے تھے، تو فرمایا کہ ان کا ایمان تو ایمان نہیں ہے۔ پھر نہیں سمجھ آیا مسئلہ جی؟ اللہ اکبر۔ اس صاحب جہاں سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت کے ایک جو اختلاف رائے ہوا تھا، یہاں پہ ہمیں بھی بظاہر تنبیہ کی جا رہی ہے در حقیقت کہ تم لوگ بھی منافقوں کے بارے میں مومنوں کی رائے ایک ہونی چاہیے، لبرل اور بے دین کے بارے میں رائے تمہاری ایک ہونی چاہیے۔ ایک عالم جو ہے اس کا لبرل پونا ظاہر کرتا ہے تو دوسرا بندہ جو ہے وہ پکڑ کے اسے عاشق رسول کہہ دیتا ہے۔ ان لبرلوں کا گل جو ہے وہ اتنا کھل کے ننگا ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ ابھی کی بات ہے، ابھی جو رات کون سی گزری ہے، ایئر نائٹ، نیو ایئر نائٹ جو گزری ہے، جسے نیو ایئر نائٹ کہتے ہیں، سال کی پہلی رات۔ اس سال کو کراچی میں بہت بڑا ایونٹ مقرر کیا گیا ہے۔ اس کی فیس جو تھی نا، انٹری فیس، وہ 25,000 روپے تھی، لیکن وہاں شرط یہ تھی کہ بندہ اپنی بیوی ساتھ لائے۔ جو بھی بندہ پھر جس کی بیوی کے ساتھ چاہے مرضی لیٹ جائے وہاں، یہ سب حلال تھا ان کے لیے۔ یہ کراچی میں ہوا ہے، باقاعدہ ٹی وی پہ خبریں چلی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی بغیرتی اور دیوس پنا جناب اس قوم میں آ گئے ہیں۔ نیو ایئر نائٹ پہ اپنی بیویاں ساتھ لے گئے ذلیل کے بچے۔ بتائیں اتنا بھی کوئی بندہ بغیرت ہوتا ہے؟ اپنی بیویاں ساتھ لے گئے اور 25,000 روپے انٹری فیس تھی۔ وہاں پہ جس کی بیوی کے ساتھ مرضی، وہ اس کی بیوی لے لے، وہ اس کی بیوی لے لے۔ بتائیں، اس طرح تو یار جانور بھی نہیں کرتے۔ مرغے بھی بڑے غیرت والے ہوتے ہیں، وہ دوسرے محلے کے مرغے کو اندر نہیں آنے دیتے، دوسرے کھڈے کے مرغے ککڑ کو اپنے پاس نہیں آنے دیتے، اپنے مرغے کے پاس نہیں آنے دیتے۔ لیکن یہ کیسے بغیرت لوگ ہیں بتائیں؟ اوپر سے باقاعدہ بہت بڑا رش تھا وہاں پہ لوگوں کا، اتنا بڑا مجمع جمع ہوا، یعنی کیا منڈی لگی ہوگی بغیرتوں کی۔ ان کو پھر ہم لوگ اگر 4 لفظ جو ان کی شان کے مطابق ہے وہ کہہ دیں تو کوئی سارے دوست بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ جی مجھے فون کرنا شروع کر دیتے ہیں بعد میں، جو آپ بڑے سخت بولتے ہیں۔ میں نے کہا انہوں نے جو کیا وہ کیا ہے، وہ بڑا نرم کیا انہوں نے۔ ہم یہ سوچ کر کے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، یار دفعہ ہوں پرے وہ کرتے ہیں کرنے دیں، نہیں۔ جب آگ لگے گی نا بھائی، سیکا ہم تک بھی پہنچے گا، اس کی تپش ہم تک بھی پہنچے گی۔ ہمارا ملک جلے گا تو کیا خیال ہے اس کی گرمی ہم تک نہیں آئے گی؟ نہیں پہنچے گی جی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تو کیا خیال ہے پکڑ میں نہیں آئیں گے ہم؟ اب مجھے تو اب افسوس ہو رہا ہے ان مولوی بیچاروں پر جو اب بھی بیٹھے ہوئے جناب انچی ٹیپ اٹھا کے لوگوں کی ستھنے ناپ رہے ہیں، شلواریں ناپ رہے ہیں۔ اس کی شلوار اونچی ہے تو اس کی نیچی ہے، اس کی فلانی شے اونچی ہے تو فلانی نیچی ہے۔ انہی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ ان کو اتنے بڑے جناب اتنے بڑے بغیرتی کے اڈے کھلے ہوئے نظر نہیں آ رہے ان کو۔ اس پر کب بولیں گے بڑے بڑے جبے کبے والے بلوانے جو ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، میں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے گمراہ کر دے تم اسے ہدایت دے لو؟ میں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اسے ہدایت مل جائے جسے اللہ نے گمراہ کیا ہے؟ میں وہ تو ہدایت پہ نہیں آ سکتے، جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، اللہ نے گمراہی میں چھوڑ دیا انہیں کھلی گمراہی میں، وہ ہدایت پہ نہیں آ سکتے۔ تو پھر تم کیسے ان کے لیے ہدایت کے دعوے کر رہے ہو؟ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ جناب وہ ہدایت پر ہیں، وہ یہ ہیں وہ؟ نہ ایسا نہ کہو۔ جب وہ ہیں ہی گمراہ، جب وہ راہ حق کو چھوڑ چکے ہیں، راہ حق سے ہٹ چکے ہیں، پھر تمہارا انہیں عاشق رسول کہنا، تمہارا انہیں پیر طریقت کہنا، تمہارا انہیں راہبر شریعت کہنا، یہ کیا ہے پھر؟ میرا رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، میں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا انہیں ہدایت دے لو؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے، جسے اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو پھر اس کے لیے تو ہدایت کا کوئی راہ نہیں پائے گا۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے اسے پھر آپ لاکھ دلائل دے لیں، لاکھ اسے کتابیں دکھا لیں، لاکھ مولوی اس کے سامنے بٹھا دیں، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر اسے ہدایت کا راہ نظر نہیں آتا۔ فلن تجد لہ سبیلا، کوئی بھی راہ نہیں پائے گا اس کے بچنے کا، تو پھر کہ وہ ہدایت پر آ جائے، وہ سیدھے راہ پر آ جائے، تمہیں کوئی راہ نظر نہیں آئے گا۔ پھر اللہ اکبر کبیرہ۔
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پھر اس گروہ کو، صحابہ کرام علیہم رضوان کے، مومنین کے اس گروہ کو تنبیہ فرمائی جو یہ کہہ رہے تھے کسی مجبوری کی وجہ سے یہاں سے چلے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جن کو تم مومن کہہ رہے ہو ان کی جو خواہشیں یہ ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ ہاں وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ ان کی جو خواہش یہ ہے، دل کی تڑپ یہ ہے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے کہ وہ خود کافر بنے ہیں۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تم بھی کافر ہو جاؤ، وہ ویسے کافر ہیں تاکہ تم بھی کافر وہ بھی کافر، تم دونوں ایک جیسے ہو جاؤ۔ پھر فتکونون سوا، تم دونوں ایک جیسے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں تم انہیں کبھی بھی دوست نہ بناؤ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کر لیں۔ ہاں ہجرت کر لیں پھر انہیں دوست بناؤ۔ دیکھیں یہ آیت مبارکہ کا مضمون کیسے واضح کر رہا ہے کہ وہ ہجرت کریں، ہجرت سے ہی تم ان کے دوست بن جاؤ گے، وہ تمہارے دوست بن جائیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ ان کا صرف ہجرت کرنا ہی اقرار باللسان کے قائم مقام ہو جائے گا، اقرار باللسان کے قائم مقام ہو جائے گا ان کا صرف ہجرت کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیریں، ہجرت نہ کریں، فَخُذُوهُمْ، پھر تم انہیں پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پھر جہاں بھی تمہیں ملے انہیں وہی قتل کر دو، جہاں بھی ملے انہیں وہی قتل کر دو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، لیکن تم یہ یاد رکھو تم ان میں سے کسی کو نہ اپنا دوست بناؤ نہ اپنا مددگار بناؤ، تمہارا نہ کوئی دوست ہو سکتا ہے ان میں نہ کوئی مددگار ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں کن کے ساتھ نرم رویہ رکھنا تم نے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیے۔ کچھ لوگ الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، ہاں وہ لوگ جو ایسی قوم کے ساتھ جا کر مل جائیں جس قوم کا آپ کے ساتھ معاہدہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک قبیلے کا آقا علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ ہوا، اس قبیلے نے یہ معاہدہ کیا کہ ہم آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے، آپ ہمارے خلاف نہیں لڑیں گے، جو آپ کے خلاف لڑا ہم اس کی مدد نہیں کریں گے، جو ہمارے خلاف لڑا آپ اس کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ معاہدہ ہو گیا۔ یہ معاہدے آقا علیہ السلام نے کیے شروع میں کہ معاہد جو ہے وہ یہ عہد کرتا ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ آ کر کہ آپ ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے، ہم آپ کے خلاف نہیں اٹھائیں گے، جو آپ کے خلاف کھڑا ہوگا ہم اس کی مدد نہیں کریں گے اور بلکہ ہم اس کے خلاف آپ کی مدد کریں گے۔ اسی طرح کر کے جو ہمارا خلاف تلوار سنتے گا آپ اس کی مدد نہیں کریں گے بلکہ ہمارے ساتھ مل کے اس کے خلاف لڑیں گے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یہ کئی سارے حلیف قبیلے تھے آقا علیہ السلام کے جن کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا ہوا تھا۔ اب یہاں پر ایک اور شک بیان ہو رہی ہے آگے کی، یعنی ایک قبیلے نے آقا علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم آپ کے معاہد ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد میں کوئی اور قبیلے کا بندہ اس قبیلے کے ساتھ آ کر مل گیا جس قبیلے والے نے حضور کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، تو وہ کبھی دوسرے قبیلے والا بندہ بھی جو اس معاہد قبیلے کے ساتھ آ کر ملا ہے یہ بھی براہ راست حضور کے معاہدے میں شامل ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام اس کے خلاف بھی تلوار نہیں اٹھائیں گے، اور وہ قبیلہ جو اس قبیلے کے ساتھ آ کر ملا ہے وہ بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ آقا علیہ السلام کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اس آیت مبارکہ کے اندر، ہاں جو تمہارا معاہد ہے جس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس کے خلاف بھی تلوار نہ اٹھاؤ، اور جو کوئی بندہ دوسرے قبیلے کا تمہارے معاہدے والے قبیلے کے ساتھ آ کر مل گیا ہے اس کے خلاف بھی تلوار نہ اٹھاؤ۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ سمجھ آئے؟ سنو دوبارہ، ایک قبیلے نے آقا علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے، جو کوئی آپ کے خلاف لڑے گا ہم اس کے خلاف لڑیں گے۔ یہ معاہدہ کیا ایک قبیلے نے آقا علیہ السلام کے ساتھ، اور کسی اور قبیلے کے کچھ لوگ تھے یا پورا قبیلہ ہی وہ آ کر حضور کے اس معاہدے والے قبیلے کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ ہمیں بھی اس معاہدے میں شامل کر لو، ہم بھی آپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، ہم بھی رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ یعنی یہ کافر تھے بھی مومن تھے، ہم آقا علیہ السلام کے خلاف نہیں لڑیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف نہیں لڑیں گے۔ جی جو بندہ ہمارے خلاف تلوار اٹھائے گا رسول اللہ علیہ السلام ہمارا ساتھ دیں گے، اور جو ان کے خلاف تلوار اٹھائے گا ہم رسول اللہ کا ساتھ دیں گے۔ اب سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یعنی ایک قبیلے نے معاہدہ کیا تھا، دوسرا قبیلہ بھی ان کے ساتھ جمع ہونا چاہتا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے یہی فرمایا، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں آپ آیت مبارکہ کو،
الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، ہاں وہ لوگ جو ایسی قوم کے ساتھ آ کر مل جائیں جن کا تمہارے ساتھ میثاق ہو چکا ہے، جن کا تمہارے ساتھ میثاق ہو چکا ہے، معاہدہ ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی او یا پھر او جاؤکم حسرت صدورہم من یقاتلکم و یقاتل قومہم، یا پھر کسی قوم کے لوگ آ جائیں لیکن اس قوم کے آپ کے خلاف لڑائی ہو، اس قوم کی آپ کے خلاف لڑائی ہو، اسی قوم میں سے کچھ لوگ آپ کے پاس آ جائیں اور آ کر کہیں بھی ہم جو ہے نہ آپ کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں۔ کیا رہنا چاہتے ہیں؟ نیوٹرل ہوتے ہیں نا کئی، ہاں ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، ہم نہ ادھر لڑیں گے نہ ادھر لڑیں گے، بس آپ ہاں وہ بھی ہمیں معاف رکھیں، آپ بھی ہمیں کچھ نہ کہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے انہیں بھی آپ کچھ نہ کہیں۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ معاہد قوم کو بھی کچھ نہیں کہنا، معاہد قوم کے تعلق والے ان کے ساتھ ملنے والے انہیں بھی کچھ نہیں کہنا، اور تیسرے لوگ وہ ہیں جنہیں کچھ نہیں کہنا جو آ کر کے جو لڑائی سے تنگ ہوں ہیں، وہ آ کر کہیں نا ہم لڑائی نہیں چاہتے جی، ہم نہ ان سے لڑیں گے نہ ان سے لڑیں گے، آپ بس جو ہے نا ہمیں کچھ نہ کہیں، وہ بھی ہمیں کچھ نہ کہیں، بس ہم ان کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے نہ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے، بس دونوں ہمیں معاف رکھیں، ہم کسی کے خلاف نہیں لڑیں گے، ہمیں کوئی کچھ نہ کہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب انہیں بھی آپ کچھ نہ کہیں۔ تین طرح کے لوگ ہو گئے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ضرور انہیں مسلط کر دے تم پر، فَلَقَاتَلُوكُمْ، پھر وہ تم سے لڑنے لگے ہیں جی، فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر وہ تمہارے خلاف تم سے پڑے رہتے ہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، وہ تم سے نہیں لڑتے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف صلح کی پیشکش کرتے ہیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، اللہ تبارک و تعالی نے پھر تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ نہیں رکھا، یعنی وہ آ جاتے ہیں تمہارے پاس، آ کر صلح کا پیغام دیتے ہیں جی مہربانی کریں صلح کر لیں ہمارے ساتھ، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا پھر تمہارے لیے بھی جائز نہیں ہے تم ان کے خلاف ہاتھ اٹھاؤ، تمہارے لیے بھی جائز نہیں ہے تم ان کے خلاف ہاتھ اٹھاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں جی پھر آقا علیہ السلام نے کیسے پابندی کی رب تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کی۔ آج میں ابھی حدیث شریف پڑھ رہا تھا پچھلی رات کو 2 بجے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھیجا تھا نا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے 3-4 ساتھیوں کو کہ ابو رافع یہودی حضور کی گستاخی کرتا تھا، اور غزوہ خیبر کے موقع پر اس نے بہت سارا پیسہ خرچ کر کے لوگوں کو جمع کر کے حضور کے خلاف میدان غزوہ احد میں غزوہ احزاب میں جمع کیا تھا، اس نے بہت سارا پیسہ خرچ کیا تھا اس ذلیل نے، بڑا امیر تھا مالدار بندہ تھا یہ، اس نے سارا پیسہ جمع کر کے حضور کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کیا، ان کو اسلحہ دیا، روٹی دی، مال دیا، ہر طرح کر کے پیچھے رہ کر یہ اوپر سے معاہدہ کیا ہوا تھا اس نے حضور کے ساتھ، انہوں نے ہاں معاہدہ کیا ہوا تھا انہوں نے۔ اب آقا علیہ السلام نے جب انہیں روانہ فرمایا نا، حضور نے فرمایا کہ رات کو جا کر خفیہ طور پہ مارنا ہے تمہیں اسے، رات کے بعد جب یہ جا پہنچے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی ان کے ساتھی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا یہ یہودیوں کے لہجے میں بات کر لیتے تھے، بولی اگرچہ وہی تھی لیکن لہجے میں کچھ فرق تھا جی، بولی کچھ الفاظ ایسے تھے جو وہی بولتے تھے جو انہی کے ساتھ خاص تھے جی، جیسے ایک لفظ قرآن کریم میں بھی آیا کہ وہ راعینا آقا علیہ السلام کو کہتے تھے، لیکن راعینا کا معنی ان کی زبان میں کچھ اور تھا، ہماری عربی زبان میں کچھ اور تھا جی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو ان کے بولی جانتے تھے، انہیں پتہ چلا، انہوں نے کہا یہ تو بڑی بکواس کر رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر، انہوں نے پھر تلوار کھینچ لی، انہوں نے کہا میں گردن اتار دوں گا کسی نے یہ لفظ حضور کی بارگاہ میں بولا، آپ کو سمجھ آیا نا۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کو روانہ کرتے ہوئے نا حضور نے پتہ کیا ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے وہاں جا کر کے ان کی نہ عورتوں کو مارنا نہ بچوں کو مارنا، نہ ان کی عورتوں کو مارنا نہ ان کے بچوں کو مارنا ہے بھائی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وہاں پہنچے، حضرت عبداللہ فرماتے میں نے دروازے پہ دستک دی تو اس کی بیوی جو ہے نا وہ کہتے میں نے کہا کہ میں اسے ذرا کو تحفہ دینے آیا ہوں، موت کا تحفہ ہی دینے گئے تھے نا اسے، کہا جی میں تحفہ دینے آیا ہوں اسے، تو اس نے دروازہ کھولا، جیسے اس نے دروازہ کھولا دیکھا ہاتھ میں تلوار ہے، تو مائی سمجھ گئی، اس نے کہا لے ابھی خیر کوئی نہیں ہے، تو اس نے فوراً چیخنا چاہا اس خاتون نے۔ آقا علیہ السلام کے صحابی فرماتے میں نے تلوار اس طرح اٹھا لی اس کی گردن پر، ساتھ ہی مجھے یاد آیا حضور نے منع کیا تھا، کہتے ہیں اسے تلوار اٹھی میں نے پیچھے کر لی، میں نے کرنا حضور نے مجھے منع کر کے بھیجا تھا جی، نہ عورتوں کو مارنا نہ بچوں کو مارنا، صرف اسے مارنا ہے جو ہمارے خلاف لوگوں کو اکسا رہا ہے، جو گستاخیاں کر رہا ہے ہماری، یوزی رسول اللہ، حضور کو تکلیف دیتا تھا، گستاخیاں کرتا تھا حضور کی۔
اب بتائیں نا یار کیسے عمل کرتے تھے حضور کے غلام ہیں، حضور کے احکامات پر. آج بھی قسم خدا کی یار یہاں نصرانی نہیں پھرتے گند اٹھانے آتے ہیں، کبھی کسی نے ان کو تھپڑ مارا ہے؟ لیکن باہر لوگ تو کبھی نے کیا مشہور کرتے ہیں، یہاں کے لبرل مافیا جو ہیں، مسلمان جو ہیں بڑا ظلم کر رہے ہیں ان پر، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ایماندار والی بات ہے، یہاں پہ جو گزرتا ہے نا بندہ ریڈیو والا، کئی بار جناب مجھے وہ بڑا ہنس کے بولے گا، کئی بار مجھے کچھ نہ کچھ دے بھی دیتے ہیں اسے. ہاں جی سچی بات ہے، ان سے پوچھ لینا بھی ہاں بھی بتائیں جی آپ کے مولوی جماعت کے مولوی صحیح ہیں، یہ مسلمانوں کے مولوی صحیح ہیں، ان کی زبان سے یہی نکلے گا یہی مولوی ٹھیک ہیں. لیکن کیا کریں ان بے دینوں نے مشہور اتنا کیا ہوا ہے ہمیں باہر، وہ جی بڑا ظلم کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. بھائی ایک عورت نے گستاخی کی ہے وہ نہ بھوکے، کس نے کہا ہے اسے گستاخی کرے آقا علیہ السلام کی؟ کس نے کہا ہے آقا علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے خلاف بولے؟ اب یہ پھرتے ہیں بیچارے، انہیں کون کچھ کہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کہتے ہم تو. کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی معاہد کو ذمی کو کسی نے تکلیف دی، اسے تکلیف دی، کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن میں پکڑوں گا اسے، پھر مسلمان کو ضرورت ہے میں پکڑوں گا. بتائیں تو بھیا ہمیں تو خوف ہے قیامت دن ہم نے رسول اللہ السلام کا سامنا کیسے کرنا ہے. ہم تو بھی ہمارا تو دل ہی نہیں کرتا کسی پہ ہاتھ اٹھانے کو. پتہ نہیں یہ لوگ کیسے بکواس کر لیتے ہیں کہ اسلام دینی دہشت گردی کا، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں آیت مبارکہ، ہاں مزید اللہ تبارک و تعالی نے ایک نشاندہی فرمائی، میں کہ ایک گروہ وہ ہے ان میں ستجدون آخرین یریدون ان یامنوکم ویامنوا قومہم، میں حبیب ان قریب ایک گروہ ایسا آئے گا آپ کے پاس، وہ یہ چاہیں گے وہ ان کے اپنوں کے ساتھ بھی بنا کے رکھیں، آپ کے ساتھ بھی بنا کے رکھیں، دونوں کے ساتھ بنا کے رکھیں. لیکن یہ پہلے گروہ کا ذکر ہوا، یہ اور تھے، یہ اور ہیں. پہلے والا گروہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی کسی کے بھڑکانے سے بھڑکتا نہیں، کئی ہوتے کسی کے بھڑکانے سے بھڑک اٹھتے ہیں. بالکل صحیح نارمل ہوگا بندہ کو کہ یہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، فوراً تپ جائے گا. عموماً گھروں میں ہوتا ہے جی، لڑکے اپنی بیوی پہ تپ جاتے ہیں کہ ماں کے دو چار وظائف سنانے کی وجہ سے، اس طرح کے معاملات کرنے کی وجہ سے بڑے ذرا بھڑک جاتے ہیں. بھیا تیری عقل کام نہیں کرتی، اس طرح بھڑک رہا ہے تو یار. تو اس طرح جو بھڑک جاتے ہیں کسی کے کہنے پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا میں یہ آئیں گے ضرور آپ کے پاس، سجاجون آخرین، آپ کو ملیں گے یہ لوگ، یریدون وہ چاہیں گے ان یامنوکم ویامنوا قومہم، وہ اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، آپ سے بھی امن میں رہیں، اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. لیکن کلما ردوا للفتنۃ ارکسوا فیہا، لیکن جیسے کہ انہیں تھوڑا سا راہ دکھایا گیا نا فتنے کا، وہ ساتھ ہی بھڑک اٹھیں گے. ارکسوا فیہا، خود کے میدان جنگ میں اتر پڑیں گے. وہ ایسے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، بس اگر وہ آپ سے بے اعتنائی نہ برتیں، آپ سے پرے نہ رہیں، آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے میں آگے بڑھ جائیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہیں صلح کی پیشکش نہ کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور تمہیں تکلیف دینے سے بھی ہاتھ پیچھے نہ کریں، تو فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، پھر جہاں بھی پکڑے جائے وہیں پہ مار دیے جائیں. پھر جہاں بھی پکڑے جائیں وہیں پہ مار دیے جائیں. ان کو پھر چھوٹ نہیں ملنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہی ہیں وہ لوگ ہم جن کے لیے آپ کو کھلی دلیل عطا فرما رہے ہیں، کھلی دلیل عطا فرما رہے ہیں. جو آپ کے ساتھ وعدہ کر کے مخالفت کرے، وعدے کی آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا پھر جہاں بھی ملے، جہاں بھی پکڑا جائے وہیں پہ مار دیا جائے، اسے پھر کسی طرح کی کوئی رعایت نہ دی جائے. جی اللہ اکبر. تو پھر یہ جو لوگ ذمی لوگ ہیں، ان کو ہم نے اپنے ملک میں رکھا ہوئی اس لیے ہوتا ہے، یہ اسلامی ملک کی بات کر رہا ہوں، یہاں کے نہیں کر رہا ہوں. اسلامی ممالک سے مطلب اسلامی حکومت ہے. اسلامی حکومت کے تحت ان کو رکھا ہی اس لیے جاتا ہے، اس لیے ان کا ذمہ قبول کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے خدا تبارک و تعالیٰ اور ہمارے حبیب کریم علیہ السلام اور مقدسات دینی کے خلاف نہیں بولیں گے، کیونکہ ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، ہمارے ملک میں بھی رہیں اور ہمارے خدا رسول کے خلاف بھی بولیں. یہ کیا طریقہ ہوا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، کسی نے بتایا کہ ایک ذمی نے آقا علیہ السلام کے خلاف بکواس کی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سخت جلال میں آپ نے فرمایا کہ ہم نے اس لیے ان کو رکھا ہوا ہے اپنے ملک میں، یہ ہمارے آقا علیہ السلام کے خلاف بھونکتے رہے ہیں. جی یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے الفاظ ہیں. مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ ہمارے ملک میں رہے ہو ذمی، لیکن وہ گستاخی کرے آقا علیہ السلام کی، سماتے اس کا عقد ذمہ ٹوٹ جائے گا، وہ ذمی پھر نہیں رہے گا. کیونکہ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے. کسی کے گھر میں کوئی بیٹھا ہو آگے ایسے رول رہا ہو گلی میں، وہ کہے یار ٹھنڈ بہت زیادہ تو میرے گھر میں رہ لے آ کے،
ہیں، وہ جب گھر جائے تو جا کر کے بیٹھتے ہی ان کی ماں بہن کو گالیاں دے دے چار، وہ رہنے دیں گے؟ انہوں نے پکڑ کے باہر نکال دینا، چل نکل۔ تو بتائیے نا، یہ پورا ملک جو ہے نا یہ بھی مسلمانوں کا گھر ہے، یہاں رہ کے ہمارے آقا علیہ السلام کو گالی دینی شروع کر دے تو پھر کیوں کر رہنے دیں گے ہم یہاں؟ جب ایک بندہ نہیں رہنے دیتا، وہ ایک بڑی دنائی والا ایک قصہ ہے، ایک خاتون تھی، تو ایک لڑکا تھا، وہ اس نے آٹا گوندا ہوا تھا، روٹی پکانی نہیں آتی تھی اسے۔ ایک خاتون کے گھر چلا گیا، دروازے پہ دستک دی، اس نے کہا ماسی روٹی تو بنا دے۔ اس نے کہا لے آ بیٹا۔ وہ لے گیا، روٹی بنانے لگی نا مائی صاحبہ، تو بیٹھا ہوا کہتا ہے مائی تیرا دروازہ ہی چھوٹا سا ہے، تیرا بیٹا ہی مر گیا، تو پھر جنازہ کیسے نکالے گی یہاں سے؟ ہیں، دروازہ تیرا چھوٹا سا، بیٹا تیرا مر گیا، تو جنازہ کیسے لے کے جائے گی باہر؟ اس خاتون نے آٹا جو تھا نا اس کا اٹھایا، اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا، اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا، اور جیسے وہ گیلا ہوا آٹا، وہ میلٹ کہتے ہیں، زین کی ایسی میلٹ ہو جاتا ہے، بہہ جاتا ہے، وہ بہہ کے ایسے لٹکا ہوا تھا آٹا، باہر نکلا تو کسی بندے نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ آگے سے وہی لڑکا کہنے لگا یہ زبان کی برکت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ زبان کی برکت سے میلٹ ہو گیا آٹا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے کوئی بھی بندہ جو ہے نا کسی گالیاں دینے والے کو، وہ بھی اسی کو گالیاں دے رہا ہو، اپنے گھر میں نہیں بیٹھنا دیتا، غیرت والا ہو تو، بغیرت ہو تو علیحدہ بات ہے پھر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔